السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم صدق الله المولانا العظيم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں. ہماری زندگی ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. پھر اس زندگی میں ہم کو انسان نما بنانا یہ اللہ کا احسان ہے. پھر صحت و سلامتی کے ساتھ آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، پیر سے چل پا رہے ہیں، دماغ سوچ سک رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے، انسان ہی نہیں بنائے جاتے، یا معذور مجبور بنائے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینکڑوں احسانات ہیں، ہم پر نہیں، پوری کائنات کے اوپر ہیں، بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے احسانات کو اگر کوئی گننے اور شمار کرنے بیٹھے کہ میرے اوپر میرے اللہ کے کیا احسانات ہیں، ایک کاپی قلم لے کر آدمی لکھنا شروع کرے کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ. میری کمائی ذاتی کمائی نہیں ہے، میرا اپنا اس میں کوئی خاص کسب اور فعل نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. تو اگر کوئی ایسا سوچنے بیٹھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے بیٹھو تو تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارا ذہن و دماغ نہیں جائے گا. اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو گھر ہے، پیسہ ہے تو کھا رہے ہیں، لیکن اگر اللہ زمین کو ایسی بنا دے کہ اس میں غلے ہی نہ اگے تو کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا اوڑھیں گے، کہاں رہیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں، اللہ کے بڑے انعامات، بے شمار اللہ کے ہمارے اوپر فضل و کرم ہے. لیکن ان ساری نعمتوں اور احسانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے تم کو انسان بنا کر احسان کیا ہے، تمہیں آنکھ دے کر احسان کیا ہے، تمہیں دماغ دے کر احسان کیا ہے، تمہیں کان ہاتھ پیر دے کر احسان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے دیا ہے. ایک ہدایت کے سلسلے میں کہتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کا احسان، لا تمن علی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پر احسان نہیں ہے، تمہارا ایمان لانے کی وجہ سے تم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو کہ اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، اللہ کا نام اذان بلائی جا رہی ہے. کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم ایمان لا کر اللہ پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں بل اللہ، بلکہ اللہ ہی یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ نے احسان کیا ہے تو تم کو ہدایت دیا. تو ہدایت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے. اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذ بعث فیکم رسولا، کہ تمہارے درمیان میں ایک رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو بعثت نبی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہمارے درمیان میں مبعوث فرمانے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے، کہ اللہ نے احسان کیا کہ تمہارے اوپر نبی بھیجے ہیں، ورنہ انسانیت جزیرت العرب ہی نہیں، پوری انسانیت کے پوری کائنات تاریکی میں، گمراہی میں، پریشانی میں، دقتوں میں رہتی تھی۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لا کر جو بڑے بڑے انقلابی کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صرف اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو انسان، مسلمان ہی نہیں، انسانوں کو بھی احساس ہوگا کہ آپ کا پوری کائنات پر احسان و فضل ہے۔ اگر آپ کی بعثت نہ ہوتی تو انسانیت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اجالے کیا ہیں، اندھیرے کیا ہیں، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حق کو واضح کیا، باطل کی خرابیاں بیان کی، تو اس وقت میں جا کے سفید اور کالے میں فرق، دودھ اور پانی کی علیحدگی اس وقت میں ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسی وجہ سے سارے مسلمانوں کو بالخصوص، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خاص احسان ہے مومنین کے لیے، عام احسان سارے انسان، سارے جنات، بلکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالم کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ کی شفقت، آپ کے احسانات، آپ کا کرم، آپ کی عطا، آپ کے انقلابی اثرات پورے کائنات پر پڑے، صرف مسلمانوں کو ہی فائدہ نہیں ہوا۔ ربیع الاول کے مہینے میں صرف مسلمان ہی خوش نہیں، بلکہ جس کے اندر انسانیت ہے اور جس کے اندر احسان شناسی ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ میرے محسن ہے اور ہر محسن کا احسان شناس ہونا چاہیے، تو ان سب کو ربیع الاول کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی پیدائش وغیرہ سے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ ہم اپنے ہی جیسے انسان، بلکہ اپنے جسم سے پیدا ہونے والی اولاد کی کیسی قدر کرنا چاہیے یہ انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ آج جو وومن رائٹس کے سلسلے میں یا عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں بات کرنے والے ہیں، ان کو جو بنیاد اور بیس ملا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کے فرامین مبارکہ ہیں کہ اس کی روشنی میں پھر انسانیت آگے ترقی کرتے گئی، تعمیر کرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود صحابہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ اتنے سخت ضمیر اور دل کے ہو چکے تھے کہ ہمیں اپنی نسلوں سے بھی کوئی محبت ہی نہیں تھی۔ جیسے آدمی، کوئی چیزیں ہیں ہمارے گھر کی، تو گھر کی چیز ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے تو اتنا درد نہیں ہوتا، ایسے ہی اتنا جتنا درد چیزوں اور جانوروں کے مر جانے، ختم ہو جانے، ٹوٹ پھوٹ جانے سے ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہم کو اپنی اولاد سے تھا۔ حضرت قیس بن عاصم ایک صحابی ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام آنے سے پہلے ہم انتہائی سخت دل تھے، ہمارے اندر تمیز ہی نہیں تھی، فرق ہی نہیں تھا، ہمارے دلوں کے اندر کوئی شفقت اور کوئی نرمی، کسی طرح کی محبت کا گوشہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 12-13 بچیوں کو، اپنی اولاد کو، گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر ناراض ہو کر اپنے ہاتھ سے میں نے دفن کیا، زندہ بچیوں کو۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور اپنا پورا تفصیلی واقعہ رونے لگے جب ان کو قرآن معلوم ہوا، حدیثیں معلوم ہوئی، اللہ کا رحیم ہونا۔ اللہ تعالیٰ بھی رحیم، ان اللہ رحیم یحب الرحمہ، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت بنایا۔ اللہ بھی رحمت والے ہیں، رحمان و رحیم ہیں، اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک دوسرے کے ساتھ شفقتوں، رحمتوں کے ساتھ رہیں۔
من لم یرحم الناس لا یرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتے جو انسانوں پر رحم، جس کے دل کے اندر نرمی نہ ہو، جس کے دل کے اندر شفقت نہ ہو، جس کے دل کے اندر رحم نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان باتوں کو سن کر حضور کے پاس گیا، اور جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی ایک کام بدبختانہ کیا ہوں، کیا میرے اسلام کے لانے کے بعد میری وہ غلطی معاف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے بہت سخت کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا بڑا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا، اس وقت میں میری اہلیہ امید سے تھیں، تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ دیکھو اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دینا، اس کی منحوس صورت کو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ ہاں بیٹا ہے تو اس کو زندہ باقی رکھنا، ورنہ بیٹی ہے تو باقی نہیں رکھنا۔ جب ولادت ہوئی تو ماں ہی ہوتی ہے، اس نے سوچا کہ ابھی تو شوہر نہیں ہے، جب تک ہیں تب تک بیچاری کی زندگی باقی رہے، گھر میں رہے۔ وہ لے کر ان کو پالنے پوسنے لگیں، اور جب وہ لوٹ کر آئے تو وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ چلنے پھرنے لگی تھی۔ اب وہ آئیں تو انہوں نے اپنے وہ شوہر واپس آئے سفر سے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس بھیج دیا کہ وہاں رہے، زندگی بچ جائے کسی طرح سے، اور ان سے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی میں نے اس کو ختم کر دیا، لیکن وہ بچی کبھی کبھی اس اصلی ماں کے پاس ملاقات کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ آنے لگی تو میرا اس سے تال میل، اس کے ساتھ ملنا جھلنا، بیٹھنا اٹھنا، بات چیت کرنا ایک دوسرے سے لگا وہ اتنا ہو گیا کہ میری اہلیہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر میں اب واضح کر دوں گی، کلیئر کر دوں گی، صاف کر دوں گی کہ یہ تمہاری بیٹی ہے تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ خیال سے ان کی اہلیہ نے ایک دن یہ بتا دیا کہ آپ کو اس بچی سے بڑا لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے بنا آپ رہ نہیں پا رہے ہیں، کھا نہیں پا رہے ہیں، اور اس کو دیکھنے سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ آپ کی سگی اولاد اور تمہاری سگی بیٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے اسی وقت میں اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں جب بلایا تو وہ خوشی خوشی دوڑ کے میرے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کے ایک اس میں لے گئے، باغ میں لے گئے، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا۔ زندہ بچی کو انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر میں اس کو پھینک رہا تھا، اور مرتے ہوئے اس کے آخری بول جو میرے کانوں میں ٹکرائے وہ یا ابتا کہہ کے وہ پکار رہی تھی، میرے ابا جان، میرے ابا جان میرا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن مجھے ذرا بھی اس کے اوپر شفقت نہیں آئی، رحمت محبت کسی طرح سے کوئی نہیں آئی، میں نے ظالمانہ انداز میں اس کو ختم کر دیا ہے۔ کیا میرے اس سخت ترین گناہ کی اللہ تعالیٰ اللہ معاف کریں گے؟ وہ راوی کہتے ہیں کہ حضور سن بھی رہے تھے، دوبارہ آپ نے سنا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد یہ انقلاب امت میں آیا کہ جو اپنی سگی اولاد کو ختم کر رہے تھے، پوری انسانیت کے فائدہ پہنچانے والے بن گئے۔ خیر الناس من ينفع الناس، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نعرہ دیا، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے بہتری کا کام کرتے ہیں۔ آپ نے سکھایا کہ دیکھو میں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت محبت کے ساتھ رہ رہا ہوں، تم کو بھی چاہیے کہ شفقت اور محبت کے ساتھ رہو۔ تو ہماری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو محبت ہے، اور ہر انسان کو ہونا چاہیے، یا صحابہ اکرام کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت تھی، حتیٰ کہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کو نبی سے جو تھی، یا آج بھی ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے انقلابی عظیم الشان کارنامے انجام دیے۔ جس معاشرے کے اندر
بچی کو دفن کیا جاتا تھا، عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو عار سمجھا، ذلت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر اتنی تبدیلی پیدا کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا اور یہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اور آخرت کی ساری زندگی کی کامیابی یہ تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انقلابی خواتین کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبدیلیاں لائی ہیں، آپ نے جو والدین کو حقوق دلائے ہیں، آپ کا جو مرتبہ سکھایا ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سکھاتے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ ہے، جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ والد ہے۔ اگر تم کتنی ہی اچھی عبادت کر کے جنت حاصل کر لو، لیکن اگر تمہارے والد راضی نہیں ہیں تو تمہارا وہ دروازہ اوپن نہیں ہوگا اور تم اپنے نیک اعمال کی جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ والد کی رضا میں نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ یہ جو تبدیلی لائی ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے یہ تبدیلیاں لائی ہیں۔ تو ہر پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلیاں کی ہیں، بڑے انقلابات کارنامے انجام دیے ہیں، اور کوئی بھی دنیا کے اندر انقلاب جب پیدا ہوتا ہے تو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب لایا اس میں کم سے کم نقصان میں زیادہ سے زیادہ تبدیلی، زیادہ سے زیادہ چینجز اور زیادہ سے زیادہ فائدہ انسانیت کو ہوا۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے بڑے انقلابی کام کیے ہوں اور کم نقصان کے ساتھ زیادہ انسانیت کے لیے مفید بنائے ہوں۔ ایسے نبی کے علاوہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں، ایک مثال سے میں اس کو سمجھاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، قدیم زمانے سے، عہد قدیم سے، زمانے جاہلیت میں بہت پہلے سے غلامی کا سسٹم تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا، اپنا سلیو بنا لیا کرتا تھا۔ سلیوری سسٹم کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا، غلامی کے سسٹم کو، طریقے کو، اس رواج کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے مٹایا ہے، دنیا کا کوئی ملک کی کوئی تہذیب یا کوئی ملک کا کوئی بڑا دانشور بھی ایسا کام نہیں کیا۔ یورپ، امریکہ میں عرب کے انقلاب کے بعد انقلاب آیا ہے، وہاں غلامی کا سسٹم بعد میں ختم ہوا ہے، پہلے عرب میں ختم ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی کے سسٹم کو کیسے ختم فرمایا، غلامی کے نظام کو کیسے ختم فرمایا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان نہیں کر دیا کہ بھائی کل سے، جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کل سے 1000 کی نوٹ بند ہو جائے گی، اب آگے کیا پریشانی ہوگی، کتنی دقتیں ہوں گی، کیسی دشواریاں آئیں گی، کوئی ایسا پلان نہیں، بس اعلان کر دیتے ہیں یہ اور کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا انقلاب لائے ہیں۔ انقلاب تو جناب محمد رسول اللہ پری پلان کیسے کرنا چاہیے، کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی کے سسٹم کو ختم فرمایا۔ ایک یورپ اور امریکہ نے بھی اپنے ملکوں کے اندر غلامی کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے بس اعلان کر دیا، حالانکہ ساری معیشت کا دار و مدار غلاموں کے ہاتھ میں، نوکر نہیں ہے تو کوئی کمپنی نہیں چلے گی، نوکر نہیں ہے تو کھیتی باڑی نہیں ہوگی، جانوروں کی افزائش نہیں ہوگی، گھر کے کام، سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ لیکن ان کو جوش آیا، غلبہ پیدا ہوا اور خیال آیا کہ نہیں بھئی، ایک انسان کو جانور کیسے بنا لے سکتا ہے، ایک انسان کو غلام بنا کر جانوروں سے بدتر اس کی زندگی کیسے کر سکتا ہے، نہیں، سارے انسان
اکول ہیں، برابر ہیں، مساوات ہونا چاہیے، ایک دن اعلان کر دیا، لیکن اس کا نقصان اتنا ہوا کہ ان ملکوں کے اندر خانہ جنگی ہوئی، لوٹ مار ہوئی، اور معیشت اکانومی بالکل ٹھپ ہو گئی، اس لیے کہ ساری کمپنیاں بند ہو گئی۔ جہاں غلام نوکر تھے انہوں نے مالکوں کی چیزوں پر قبضہ ناجائز کر لیا، اور پورا ملک کا نظام تہس نہس ہو گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ نہیں، اس کو پورا نہیں ختم کیا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ غلامی کو رکھنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلامی کے سسٹم کو ختم فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ 3 طرح کے غلام ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نسلی طور پر غلام ہیں، ان کے والد بھی غلام، دادا بھی غلام، غلام چل رہے ہیں، ان کو کیسے ختم کرنا چاہیے؟ اور نئے غلام کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو دیکھا گیا کہ 2 طرح سے۔ ایک تو لوگ کہیں بھی کسی شخص کے قافلے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہاں سے بچوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، بازار میں بیچ دیتے ہیں، یہاں سے نئے غلام تیار ہوتے۔ اور ایسے ہی کہیں جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں قیدی پکڑے جاتے ہیں تو بعد میں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اس پر پابندی لگا دی کہ کوئی انسان کسی آزاد کو پکڑ کر اگر وہ زبردستی اس کو غلام بناتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے وعیدیں بیان کی، سخت جہنم کے عذاب سنائے، اور ڈرایا ان کو کہ کوئی شخص کسی بھی آزاد کو پکڑ کر اگر وہ غلام بنا دیتا ہے، اللہ رسول کے نزدیک وہ انتہائی حرام، کبیرہ، گندا کام کرنے والا ہو۔ پابندی، مکمل پابندی اس پہ لگا، جیسے شراب پہ پابندی، زنا پہ پابندی، ایسے ہی نبی علیہ السلام بت پرستی پر پابندی، آپ نے ایسی ہی پابندی لگا دی کہ کوئی کسی کو پکڑ کر نیا غلام نہیں بنائے۔ پھر دوسرا، جو قید ہو کر جنگوں میں لڑائی کی وجہ سے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی غلام بنا کر نہیں رکھے۔ اگر ہمارے کچھ لوگ وہاں ہیں تو ان کو ان سے تبدیل کرنے کے لیے ہم ان کو یوز کریں گے، یا ان سے ہم کوئی معاوضہ لے کے ان کو چھوڑ دیں گے، یا اگر وہ غلام ہمارے قیدی ہیں، غلام نہیں بنائیں گے، ہمارے بچوں کو وہ ٹیچ کریں، ان کو تعلیم دیں اور ان کو تہذیب یافتہ بنائیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ۔ اور جو خاندانی غلام تھے ان کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نہیں کر دیا کہ بھئی غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا، جتنوں کے گھروں میں غلام ہیں، کھیتوں میں غلام ہیں، کمپنیوں میں غلام ہیں، کام کی جگہ پر غلام ہیں، سب چھوڑ دو، ایسا نہیں فرمایا۔ آپ نے ترغیب دی، آپ نے اخلاقی پہلو سے ان کو ابھارا، اور جہاں جہاں کسی کی دینی طور پر غلطی ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کفارے میں غلام کو آزاد کرنے کی آپ نے ترغیب دی۔ کوئی قسم کھائے اور قسم کھانے کے بعد انہوں نے قسم پورا نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر ایک غلام آزاد کر دو، اللہ تم کو معاف کر دیں گے۔ کوئی بیوی کو ساتھ زہار کیا اور اس کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا، اب اس کو غلطی کا احساس ہوا، اب وہ غلام کو آزاد کرے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کے روزے جان بوجھ کر کسی نے توڑ دیا ہے روزہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں غلام آزاد کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو خود عملاً کر کے دکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 غلام کو آزاد کیے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے 67 غلاموں کو انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے ایک زمانہ تھا لوگ پکڑ کر غلام بنا رہے تھے، ایک زمانہ انقلابی آیا کہ خود اپنے غلام خرید کر آزاد کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مالدار ترین صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبوں اور جنت کے بڑے مقامات کو سن کر انہوں نے 30,000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ عبداللہ بن عمر نے 10,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہ نے 100 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا۔ اس طرح سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی کی سسٹم کو ختم کیا. آج تک بھی دیکھیے وہاں کوئی فرق نہیں رہا. کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کون غلام کی نسل سے ہے, کون آزاد کی نسل سے ہے. جا کر آپ مکے میں فرق نہیں کریں گے. لیکن وہی یورپ اور امریکہ ہے جنہوں نے یہ سوچا کہ بھئی انسانوں کے اوپر یہ ظلم ہے کہ غلام بنا لیا جائے, ان کو زندگی بھر اپنا نوکر اور جانور کی زندگی دی جائے. غلط ہے. اس سسٹم کو ختم کرنے کے باوجود آج تک ان ملکوں کے اندر ان بلاکس کو, ان کالوں کو وہ حق نہیں ملا جو وائٹ کو حاصل ہے. جو گوروں کو مقام حاصل ہے وہ کالوں کو مقام حاصل آج تک نہیں ہو سکا. اور خود ہمارے ملک کے اندر ترقی کی بات کرنے والے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر انگشت نمائی کرنے والے, انگلی اٹھانے والے, اسلام پر اعتراضات کرنے والے آج بھی اس ملک کے اندر ذات پات کے فرق کو ختم نہیں کر سکے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں, خلفائے راشدین کا زمانہ آتے آتے غلامی کا سارا سسٹم ختم ہو گیا اور کہیں کسی کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہیں. انقلاب بھی آیا, نقصان بھی نہیں ہوا, انسانیت کو بڑا فائدہ ہوا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آج یہاں اگر آپ پرائم منسٹر بن جائیں یا پریزیڈنٹ آف انڈیا بن جائیں, لیکن آپ کوئی چھوٹی ذات کے ہیں تو آپ کے لیمٹس ہے. ان لیمٹس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. یہ مندر ہیں, آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے, اور ہم ہیں کہ آپ کے سامنے جھک نہیں سکتے. اگرچہ کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں لیکن آپ کو مصافحہ کرنے کی یا ہماری گلاس, ہماری چیزیں استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. تو اس کو لوگ تحقیق سمجھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کو کیوں محبت ہے, یا ایک صحابی کو کیوں محبت تھی اور ہم کو کیوں محبت ہے, اور ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ساری انسانیت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے, ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے عظیم الشان انقلابی شخصیت اور ذات وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور انہوں نے پوری دنیا کے سسٹم کے اندر چینجز, تبدیلیاں لائی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکیوں کو حقوق دلائے, والدین کو حقوق دلائے, بوڑھوں کے حقوق سکھائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے. آپ نے جانوروں کے حقوق بتائے, چرند پرند کے ان کے کیا رائٹس ہو سکتے ہیں, سایہ دار درخت کا کیا رائٹ ہے, اس کا کیا حق ہے, اس کو کیسے رکھنا چاہیے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو سکھایا ہے, انسانیت کو یہ چیز عطا کی. اسی لیے اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ تم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اگر وہ بعثت نہ ہوتی تو آج نہ عورتوں کو حقوق ملتے, نہ مردوں کو حقوق ملتے, نہ ماؤں کو حقوق ملتے, نہ بیٹوں کو بیٹیوں کو حقوق ملتے, نہ بیوی بہنوں کو حقوق ملتے, نہ بوڑھوں کو جوانوں کو حقوق ملتے, اور نہ ہی پڑوسیوں کو, نہ دوستوں کو, دشمنوں کو, نہ کسانوں کو, نہ جانوروں کو, نہ چرند کو, نہ پرند کو, کسی کو نہیں ملتے. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ پورا یقین ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس ہستی روئے زمین پر نہ آئی ہے, نہ آ سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور پوری انسانیت سے بھی ہماری امید ہے کہ وہ بھی حقیقت شناسی کی طرف آئیں گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جانیں گے. ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بڑھے, اور تعلق بڑھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو سننا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.